بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم دین کورس سال اول کا تفسیر قرآن کریم کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ تمام ساتھی قرآن کریم اور اپنی کاپیاں کھول لیں۔ اسی طرح آن لائن جو حضرات و مستورات ہیں وہ بھی اپنے قرآن کریم اور اپنی اپنی کاپیاں کھول لیں۔ سورۃ الفجر شروع ہوئی تھی اور کتنی آیتیں ہو گئی تھی؟ 5 آیتیں سورۃ الفجر کی ہو گئی تھی۔ کہاں تک بات ہوئی تھی کسی کو یاد ہے؟ جی قسم کے لیے جواب قسم چاہیے، یہ بات ہو گئی۔ تو جواب قسم کیا نکلے گا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں میں ضرور ان کافروں کو ہلاک کر دوں گا اگر یہ ایمان نہ لائے۔ یہاں تک بات ہو گئی۔ اچھا، اب کچھ باتیں مزید ہیں وہ بھی لکھ لیں تاکہ یہ 5 آیتیں اچھی طرح آپ کو سمجھ میں آ جائیں۔ لکھیں فائدہ، سورۃ الفجر کی ان قسموں کا مقصد، سورۃ الفجر کی ان قسموں کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالی انسانی شعور کی غفلت کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ انسانی شعور کی غفلت کو دور کرنا چاہتے ہیں اور انسان کو بیدار فرمانا چاہتے ہیں، اور انسان کو بیدار فرمانا چاہتے ہیں۔ سمجھ گئے دوستو؟ اچھا، اب پہلی قسم کھائی کس چیز کی؟ فجر کی۔ فجر سے کیا مراد ہے؟ یہ بات لکھنی ہے، لیکن فجر سے کیا مراد ہے؟ اس میں 3 قول ہیں، اس میں 3 قول ہیں۔ نمبر 1 صبح صادق، صبح صادق۔ صبح صادق کا مطلب جیسے ہی رات ختم ہوتی ہے اور فجر کا وقت داخل ہوتا ہے، یہ صبح صادق کہلاتا ہے۔ نمبر 2 فجر کی نماز، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 یوم النحر کی فجر، یوم النحر۔ یوم النحر کون سا دن ہے؟ قربانی کا پہلا دن۔ قربانی کے کتنے دن ہیں؟ 3 دن ہے نا؟ تو جو قربانی کا پہلا دن ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ یوم النحر، نون حا را۔ تو یوم النحر کی جو فجر ہے یعنی 10 ذی الحجہ کی فجر، سمجھ میں آگے؟ تو یہ جو فجر کی قسم کھائی تو یا تو اس سے مراد صبح صادق کے وقت کی قسم کھائی گئی، یا اس سے مراد یہ کہ فجر کی نماز کی قسم کھائی گئی، یا اس سے مراد یہ کہ یوم النحر کی فجر کی قسم کھائی گئی۔ تینوں قول سمجھ گئے دوستوں؟ اچھا، آگے فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور قسم ہے کس کی؟ 10 راتوں کی۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ کون سی 10 راتیں؟ لکھے لیال عشر۔ اس میں بھی 3 قول ہیں، اس میں بھی 3 قول ہیں۔ نمبر 1
ذوالحجہ کا پہلا عشرہ، ذوالحجہ کا پہلا عشرہ. ذوالحجہ اسلامی سال کا کون سا مہینہ ہے؟ آخری 12واں مہینہ ہے، جس میں حج بھی ہوتا ہے، جس میں قربانی بھی ہوتی ہے نا. اس مہینے کا پہلا عشرہ باعتبار اعمال کے بہت قیمتی ہے. آپ جانتے ہیں ہمیشہ جب یہ مہینہ آتا ہے تو عشرہ ذی الحجہ کی بات ہوتی ہے. تو یا تو لیال عشر سے مراد کون سا عشرہ ہے؟ عشرہ ذی الحجہ. دوسرا قول کیا ہے؟ نمبر 2، رمضان کا آخری عشرہ، رمضان کا آخری عشرہ، یہ بھی بہت قیمتی ہے. نمبر 3، تیسرا قول ہے محرم کا پہلا عشرہ، محرم کا پہلا عشرہ. بات سمجھ گئے؟ آگے کس کی قسم کھائی؟ والشفع والوتر. شفعی کا ترجمہ آپ نے کیا کیا تھا؟ جفت. قسم ہے جفت کی اور طاق کی. جفت اور طاق جانتے ہیں آپ حضرات نا؟ جفت اس کو کہتے ہیں جو قابل تقسیم ہو، جو قابل تقسیم ہو. مثال کے طور پہ اگر کوئی آپ سے کہے کہ یار یہ 2 روپے اس کو بانٹ دو، تو کیسے بانٹیں گے؟ 1 روپیہ کر دیں گے نا اس کو، ہے نا. لیکن آپ کو روپیہ توڑنا نہیں پڑا، 1 روپیہ الگ ہو گیا، 1 روپیہ الگ ہو گیا. اور اگر کوئی آپ کو کہے 5 روپے دیں اور کہے کہ بھئی اس کو 2 حصوں میں بانٹ دو، تو پھر 2.5 روپے توڑنا پڑے گا نا. 8 آنے کا سوال بیچ میں آ گیا نا. تو جہاں توڑنے کی بات آئے گی وہ ہے طاق، اور جہاں برابر تقسیم ہو جائے وہ ہے جفت. تو 2 ہے، 4 ہے، 6 ہے، 8 ہے، 10 ہے، یہ کیا؟ یہ جفت ہے. سمجھ گئے؟ اور 1 ہے، 3 ہے، 5 ہے، 7 ہے، 9 ہے، 11 ہے، 21 ہے، یہ کیا ہے؟ یہ طاق ہے. اسی لیے آپ سنتے ہیں کہ بھئی رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتیں. طاق راتیں کون سی ہے؟ 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے اور 29 ہے. تو جفت اور طاق کا تو یہ فرق ہے دوستو، سمجھ میں آ گئے؟ اب یہاں جو کہا گیا کہ قسم ہے جفت کی اور طاق کی، تو اس سے مراد کیا ہے؟ لیکن اس میں 2 قول ہے. اس میں کتنے قول ہیں؟ 2. لکھیں نمبر 1، یوم النحر اور یوم عرفہ. یوم النحر اور یوم عرفہ. یوم النحر کون سی تاریخ ہے؟ 10 نا. اور یوم عرفہ کون سی تاریخ ہے؟ 9. تو 10 کیا ہے؟ جفت ہے، اور 9 کیا ہے؟ طاق ہے. سمجھ گئے؟ تو پہلا قول یہ ہے کہ اس سے مراد یہ 2 دن ہیں. دوسرا قول لکھے نمبر 2، 5 نمازیں. والشفع والوتر سے مراد کیا ہے؟ 5 نمازیں. دیکھیں 5 فرض نمازیں. اب میں آپ حضرات سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں، بالکل آسان والا سوال. 5 نمازوں میں، فرض نمازوں میں کتنی نمازیں ایسی ہیں جن کی رکعتیں جفت ہیں؟ ہاں ماشاءاللہ، فرما رہے ساری ہی جفت ہے سوائے مغرب کے. یہ شارٹ جواب ہے، اس لیے کہ فجر میں 2 ہیں، ظہر میں 4 ہیں، عصر میں 4 ہے، عشاء میں 4 ہے، تقسیم ہو سکتی ہے. مغرب میں کتنی ہیں؟ 3 ہیں، وہ طاق ہے. تو والشفع والوتر سے اشارہ کیا 5 نمازوں کی طرف کہ ان میں 1 نماز طاق ہے، 4 نمازیں جفت ہیں. اس کی اللہ پاک نے قسم کھائی. سمجھ میں آ گئی؟ یہ بات ختم ہو گئی.
اچھا، سورت کی وجہ تسمیہ آ گئی تھی. سورت الفجر کو کیوں کہتے ہیں فجر؟ اس لیے کہ پہلی ہی آیت میں کیا ہے؟ والفجر آیا. موضوع سورت نہیں آیا. لکھے موضوع سورت. سورت الفجر کا موضوع کیا ہے؟ لکھے اعمال کے دنیاوی انجام. اعمال کے دنیاوی انجام. ایک تو ہے نا انسان جو اعمال کر رہا ہے چاہے اچھے ہیں برے ہیں آخرت میں اس کا بدلہ ملے گا، لیکن ایک ہے اعمال کے دنیاوی انجام. بہت سارے موقعوں پر اللہ پاک دنیا میں ہی اس کا بدلہ دے دیتے. لکھ لیا. نمبر 4 خلاصہ سورت. اس کی وضاحت بریکٹ میں لکھ لیں. یعنی بہت سارے اعمال کی سزا اور جزا. بہت سارے اعمال کی سزا اور جزا دنیا میں ہی شروع ہو جاتی ہے. دنیا میں ہی شروع ہو جاتی ہے. ہمیشہ یاد رکھیں کہ سزا کہتے ہیں برے انجام کو، جزا کہتے ہیں اچھے انجام کو. یہ دونوں میں فرق ہے. تو انسان نے دنیا میں کوئی نیک عمل کیا، اصل بدلہ تو آخرت میں ہے، لیکن اللہ پاک خوش ہو کر کبھی دنیا میں بھی اس کا حصہ دے دیتے ہیں. اس کو سکون ہے، اطمینان قلبی ہے، برکت ہے، وسعت ہے، رزق ہے، سارے معاملات بہتر ہو جاتے ہیں. اور کبھی انسان کوئی ایسی بدعملی کر لیتا ہے اللہ پاک ناراض ہو جاتے ہیں. تو اس کو تنبیہ کرنے کے لیے، متنبہ کرنے کے لیے اللہ پاک اس کو تھوڑی سزا دے دیتے ہیں. اس کو بھی اللہ والوں نے لکھا کہ دنیا میں کسی تکلیف کا آنا یہ بھی کچھ کم نعمت نہیں، اس لیے کہ اللہ پاک اپنی طرف متوجہ فرمانا چاہتے ہیں. ورنہ اگر چھوڑ دے، ڈھیل دے دی جسے کافر کو دی ہوئی ہے، تو اس کو تو کبھی اپنی غلطی کا احساس ہی نہیں ہوگا، ہے نا؟ احساس ہی نہیں ہوگا اس کو. اس لیے اللہ پاک دنیا میں وقتاً فوقتاً اچھے اور برے دونوں قسم کے حالات انسان پر بھیجتے ہیں تاکہ یہ ایک ترتیب کے ساتھ چلتا رہے. لکھیں خلاصہ سورت. خلاصہ سورت لکھا. دنیا کے مصائب عام طور پر، دنیا کے مصائب صاد کے ساتھ، دنیا کے مصائب عام طور پر بد اعمالی کی وجہ سے پیش آتے ہیں. دنیا کے مصائب عام طور پر بد اعمالی کی وجہ سے پیش آتے ہیں. یہ سورہ فجر کا خلاصہ ہے دوستو. باقی انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. اور جیسے شاید بتا دیا ہو استاذ نے کہ ششماہی امتحان طے ہو گئے ہیں. بتا دیا؟ میں بتا دیتا ہوں. ششماہی امتحان کی تاریخیں طے ہو گئی ہے اور انشاءاللہ 22 نومبر آج 8 ہے، 8 ہے نا، 22 نومبر یعنی آج کے منگل کے بعد ایک منگل آئے گا، اس کے بعد جو منگل ہے 22 نومبر بروز منگل بعد نماز مغرب انشاءاللہ آپ کا ششماہی امتحان ہوگا. وقت کم ہے، بھرپور تیاری کریں، اپنے تمام اسباق کو توجہ دیں. رات کو تھوڑا سا وقت نکال کر تمام حضرات اور آن لائن جو حضرات و مستورات ہیں وہ بھی بھرپور تیاری کریں. انشاءاللہ سب نے امتحان دینا ہے اور سب نے پاس ہونا ہے اور اچھے نمبروں سے پاس ہونا ہے.
انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔